بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے دین و ایمان کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالی نے انسانوں میں دو صنف پیدا کیے ہیں، ایک کا نام مرد اور دوسرے کا نام عورت ہے۔ یہ دنیا انہی دونوں کے وجود سے قائم و آباد ہے۔ دونوں کی آبادیاں بھی تقریباً نصف نصف ہیں، یعنی عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فلاح و صلاح کی فکر فرمائی ہے۔ انبیاء و رسول، صحائف و کتب اور آسمانی ہدایتیں دونوں کے لیے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جس طرح مردوں کے ایمان کی فکر کی، اسی طرح عورتوں کی ہدایت اور ایمان کی بھی فکر فرمائی۔ شرعی احکام کے پابند جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورتیں بھی ہیں۔ جنت و جہنم اور حساب و کتاب کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام، ائمہ اور صلحاء حضرات کی اصلاح، جد و جہد مرد کے ساتھ خواتین کے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو بلا تأمل اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جتنی محنت مردوں کی اصلاح اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کی گئی، جتنے مدارس و مکاتب اور اصلاحی و تربیتی مجالس و مواقع مردوں کے لیے فراہم کیے گئے، اس کا عشر اشیر بھی خواتین کے لیے ہم نے نہیں کیا۔ اس کی قبر، اس کی آخرت، اس کی جنت اور اس کی اخروی نجات کی ہم نے قابل قدر فکر نہیں کی۔ کتابیں لکھی گئیں مگر مردوں کو سامنے رکھ کر، تقاریریں کی گئیں اور ہو رہی ہیں مگر مردوں کے سامنے۔ ماں باپ نے بھی علم دین کا حامل اپنی اولاد کو بنایا مگر زیادہ توجہ لڑکوں کی طرف رہی، لڑکیوں کی مضبوط دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی۔ دوسری طرف دنیا نے منظم سازش کے تحت ان پر اسلام مخالف محنتیں کی اور انہیں اسلام مخالف ماحول دیا، آزادی کے نام پر سبز باغ دکھایا۔ خود خواتین بھی مادیت پرستی میں مبتلا ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین بالخصوص لڑکیوں سے دین و اسلام اور اس کا پاس و لحاظ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ پھر ان کی دین بیزاری کی وجہ سے مردوں پر بھی کی جا رہی محنت کا وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ماں کی بے دینی کے ساتھ اچھے اور صالح لڑکوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بیویوں کی دینی معاونت کے بغیر شوہروں کا دین پر چلنا کوئی آسان نہیں۔ اسی طرح نیک بہنوں اور خدا ترس بیٹیوں کی کمی بھی بھائی اور باپ کی جنت کی راہیں مشکل بنا رہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ لڑکیوں اور خواتین اسلام کی دینی و تربیتی فکر کیے بغیر صالح معاشرہ اور اچھے خاندان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں لڑکیوں کی بھی دینی تعلیم کی فکر اسی طرح کرنی ہوگی جس طرح لڑکوں کی کرتے ہیں، ورنہ ان کا ایمان پر قائم رہنا بھی مشکل ہوگا، جس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے۔ اس وقت مسلم لڑکیوں اور خواتین کی دینی صورتحال اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ وہ اسلام اور دین و آخرت سے بیزار ہو رہی ہیں۔ اسلامی قوانین اور ہدایات کی پابندی ان پر شاق گزر رہی ہیں۔ مغربیت پسند بیٹیاں بعض احکام شرعیہ پر نعوذ باللہ مطمئن بھی نہیں ہیں۔ اس پوزیشن میں بھی ان کے ایمان کی فکر نہ کرنا ہماری مجرمانہ غفلت ہوگی۔ مسلم لڑکیوں کا دین و شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ارتداد کی راہ اختیار کر لینا، مسلم لڑکے اور ان کے والدین کی طرف سے تلک اور جہیز کا مطالبہ کرنا اور مسلم لڑکیوں کے سرپرستوں کا اپنی غربت کی وجہ سے بے دست و پا ہونا، لڑکے اور لڑکیوں کا موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال کرنا، سماجی طور پر بے حیائی، عریانیت کا پھیلاؤ اور لڑکے لڑکیوں کا غیر شرعی لباس پہننا، مردوں کے ساتھ لڑکیوں کا ملازمت اور نوکری کرنا، ہر 15 دن پر خواتین بالخصوص اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کا دینی اجتماع کسی محفوظ مقام پر کیا جائے اور اس میں پردہ اور حیا کے شرعی احکام
ایمان و عمل صالح، آخرت، حساب و کتاب اور دین کی باتیں بتائی جائیں۔ بچوں کی اور بچیوں کی ابتدائی دینی تعلیم و تربیت کو فوقیت دی جائے، نیز گھر میں اسلامی ماحول کو بنانے کے لیے نماز کا قیام، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول اور 10-15 منٹ کوئی دینی کتاب پڑھی جائے۔ اسلام کا تعارف آسان کتابوں کے ذریعے کرایا جائے۔ اگر وہ اردو پڑھنا نہیں جانتی ہوں تو اردو اس کو سکھائے اور ہندی زبان کی مفید کتابیں بھی انہیں لا کر دیں۔